अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है तख्ती नंबर 1 हुरूफ हिज्जा हुरूफ मुफरदात। पहले हमने हुरूफ हिज्जा को बज़रिए ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड के ज़रिए पढ़ना सीखा था। आज हम कायदे के ज़रिए हुरूफ हिज्जा पढ़ना सीखेंगे। हुरूफ हिज्जा कुल 29 हैं, जिनसे मिलकर हमारे प्यारे कुरान पाक का जोड़ मुकम्मल हुआ। हुरूफ हिज्जा को हुरूफ तहज्जी या हुरूफ मुफरदात भी कहते हैं। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ پہلے حروف ہجا کے مخارج پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے۔ قاعدے کے اندر جب ہم حروف ہجا پڑھیں گے تو ہم نے حروف ہجا کو بہت دھیان سے ان کے مخرج کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب یہاں قاعدے میں ہم نے ہر حرف کے مخرج کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے با کا مخرج کیا ہے، ہونٹ ہے۔ با جو ہے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک۔ ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں ملیں تو با ادا ہوتا ہے۔ با کس کے ساتھ آیا ہے، الف مدہ کے ساتھ، تو ہم نے اس کو صرف 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے با، ٹھیک ہے۔ ابھی کس کے ساتھ آیا ہے، الف مدہ کے ساتھ، تو ہم نے اس کو بھی 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے تا۔ ایسے ہی سا بھی الف مدہ کے ساتھ آیا تو ہم نے سا کو 2 حرکت کی مقدار کھینچنا ہے۔ کیسے ہم پڑھیں گے، با تا سا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جیم جو ہے مد کے ساتھ آئی ہے، بڑی مد کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیم کا مخرج کیا تھا، ان کا جو درمیانی حصہ ہے نا، جسے ہم شجر اللسان کہتے ہیں، جو اوپر تالو کے درمیان سے لگے تو 3 حرف جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیم کس کے ساتھ آیا ہے، بڑی مد کے ساتھ آیا، تو ہم نے اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے، جیم، ٹھیک ہے۔ اب ہا کا کیا مخرج ہے، وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے ہا کو حلق کے درمیان سے جو ہے ادا کرنا ہے، اور ساتھ الف مدہ ہے تو ہم نے صرف اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے، ہا، ٹھیک ہے، ہا۔ اب خوا کا کیا مخرج ہے، ادنا حلق کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اور یہ بھی کس کے ساتھ آیا، الف مدہ کے ساتھ آیا، تو ہم اس کو بھی کیسے پڑھیں گے، 2 حرکت کی مقدار کھینچ کے۔ کیسے پڑھیں گے ہم، خوا خوا، ٹھیک۔ اب دال بڑی مد کے ساتھ آیا ہے، اس لیے ہم اس کو 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے، دال، ٹھیک۔ ایسا زال جو ہے وہ بڑی مد کے ساتھ آیا، اس لیے ہم اس کو بھی 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے، زال، اور دوسرا نرمی سے باریک پڑھنا ہے ہم نے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سیٹی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم نے اس میں کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے بہت نرمی، ٹھیک ہے، اور سہولت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کے۔ اب را جو ہے الف مدہ کے ساتھ آئے، اس لیے ہم نے اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھے۔ ہم کیسے پڑھیں گے، را را، ٹھیک۔
ایسے ہی زا بھی الف مدہ کے ساتھ آیا تو ہم نے اس کو بھی 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں. ہم کیسے پڑھیں گے؟ زا ہے حروف صفیریہ میں سے ہیں، یعنی سیٹی والے حروفوں میں سے ہے، تو جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ایک صفیر سی آواز ہمیں محسوس ہوگی. ہم کیسے پڑھیں گے؟ زا زا زا. یہ جو کی آواز ہے یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. اب سین جو ہے وہ بڑی مد کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ سین بھی حروف صفیریہ میں سے ہیں، تو ہم نے اس کا صفیر برقرار رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ سین سین، ٹھیک ہے. اسی طرح شین بھی بڑی مد کے ساتھ موجود ہے، اس لیے ہم اس کو بھی 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ شین، ٹھیک ہے. صاد کو بھی ہم 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ صاد بھی حروف صفیریہ میں سے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں: ز، سین، صاد. جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک صفیر سی آواز محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب غاد جو ہے یہ حرف حافہ ہے. زبان کی دونوں کروٹیں اوپر والی 5 دھاڑوں کے مسوڑوں سے لگے تو ایک حرف غاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو غاد پورے حروف ہجا میں سب سے مشکل ادائیگی ہے اس حرف کی، تو ہم نے اس کو دھیان سے ادا کرنا ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ غاد، ٹھیک ہے. مضبوطی سے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک. پڑھیں. قا قا الف مدہ کے ساتھ آیا 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح غا بھی الف مدہ کے ساتھ آیا 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ غا. پھر ہجا میں 3 حروف ایسے ہیں جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں نرمی والی حروف بھی کہتے ہیں اور حروف لثویہ بھی کہتے ہیں. کیسے ہم پڑھیں گے؟ ثا، ذال، ظا، ٹھیک ہے. ظا جو ہے وہ نرمی سے موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ عین بڑی مد کے ساتھ آیا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ عین کا کیا ہے مخرج؟ وسط حلق، حلق کے درمیانی حصہ، ہم نے اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ غین بڑی مد کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور اس کا مخرج کیا ہے؟ ادنی حلق، یعنی حلق کا شروع حصہ. ہم کیسے ادا کریں گے اس کو؟ غین، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ غین جو ہے موٹے حروف میں سے بھی ہے، تو اس لیے اس کو ہم موٹا ادا کریں گے. فا الف مدہ کے ساتھ آیا 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ حروف شفویہ میں سے، یعنی جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں ان میں سے ہے فا، تو ہم اس کو ہونٹوں سے ہی ادا کریں گے. یعنی اوپر کے جو دانت ہیں ہمارے 2، جب نیچے والے ہونٹ کے شکم میں لگیں تو ایک حرف فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قاف بڑی مد کے ساتھ آ رہا ہے، 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک. اور دھیان رکھ کے پڑھیں گے کہ قاف کو ہم قاف ادا کریں اور کاف کو ہم کاف ادا کریں. ان قاف اور کاف میں ہم نے بہت زیادہ فرق کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قاف جو ہے وہ موٹے حروفوں میں سے ہے اور کاف جو ہے وہ باریک حروفوں میں سے ہے، ٹھیک. تو ہم نے اس کو موٹا ادا کرنا ہے اور اس کو باریک ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. لام لام جو ہے بڑی مد کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ لام، میم، نون، واو، ٹھیک ہے. اب یہ ساری بڑی مد کے ساتھ آ رہی تھی، اس لیے اس کو ہم نے 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا. اب ہا جو ہے الف مدہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ اقصی حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی جانب ہے جہاں ہمیں گڑھا محسوس ہوتا ہے، اقصی حلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اقصی حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک. حمزہ، یا اب یا بھی جو ہے
الف مدہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج حروف ہجا کی تختیب اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی بات نہ سمجھ آئی، کوئی لفظ نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔